کہ 2 رمضان المبارک کو جب مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست دی اور کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اس کے اندر مارے گئے، 70 افراد مارے گئے، 70 قید ہو کر آئے۔ اب انہوں نے پورا 1 سال مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیاری کی۔ 3 ہجری کو رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے دوسرے عشرے کے اندر مشرکین مکہ، کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کے لیے احد میدان جو ہے وہاں پر جمع ہوئے۔ احد شریف مدینہ شریف کی بڑی خوبصورت زیارت ہے۔ مدینہ شریف سے شمال کی طرف 2.5 میل کے فاصلے پر یہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ اب یہاں غور کریں، ایک پہاڑ ہو جس کے اندر نہ حص ہے، نہ حرکت ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہیں، لیکن اگر وہ پہاڑ بھی حضور سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے صلے میں اس پہاڑ کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایک انسان جب وہ حضور سے محبت کریں تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو خیر احد شریف کے اندر جب کافر لوگ لڑنے کے لیے جمع ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے اندر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، ظاہراً اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کو بھی شریک کیا کہ کیا رائے ہے کہ جنگ جو ہے وہ مدینے کے اندر لڑنی چاہیے یا مدینہ شریف سے باہر نکل کر احد کے اندر جا کر ان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے مشورہ دیا کہ مدینے ہی کے اندر جنگ لڑنی چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ چند صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مدینہ شریف کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، زیادہ نقصان ہوگا خواتین کا، تو بہتر تو یہ ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان کے اندر جنگ کرنی چاہیے۔ تو مشرکین مکہ بدھ یا جمعرات کو اس میدان میں پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک پڑھایا، صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دی اور صحابہ کرام کو جمع کیا، احد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے۔ آج بھی جب آپ احد کی طرف جاتے ہیں تو راستے کے اندر ایک مسجد ہے، زیارت کراتے ہیں لوگ، نفل پڑھتے ہیں، اسے مسجد درع کہتے ہیں۔ درع عربی کے اندر زرہ کو کہتے ہیں، جو لوہے کا لباس ہوتا تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جا کر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ پہنی، خود پہنا، تلوار پکڑی اور جنگ کے لیے تیاری کی۔ اب بعض صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بہتر ہے کہ ہم بھی واپس ہی چلے جائیں اور مدینے کے اندر جا کر لڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی جو ہیں جب وہ زرہ پہن لیتے ہیں، جنگ کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی شان نہیں ہوتی کہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آگے جا کر لڑیں گے۔ اس سے تھوڑا سا آگے آج بھی آپ جائیں تو مقام شوط ہے۔ مقام شوط کے اوپر جب صحابہ پہنچے تو صحابہ کی تعداد یاد رکھیں 1000 تھی، اور جو کافر لڑنے کے لیے آئے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 3000 تھی۔ 3000 ہی ان کے پاس اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، ساتھ ان کے ساتھ گانے والیاں تھیں، عیش و عشرت کے سامان تھے، آلات موسیقی تھے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ ہم اس دفعہ جا کر مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے اور اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ مقام شوط کے اوپر جب حضور علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کہ آپ
سچی مچی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ ویسے ہی کو بات کر رہے ہیں۔ اور وہاں سے پھر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے 300 اپنے ساتھیوں کو جو وہ لے کر آیا تھا مدینہ سے، 300 ساتھیوں کو کہا چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس وقت عبداللہ بن حرام جو ہیں انہوں نے ان کو منع کیا، کہا کہ ایسی بات نہ کریں، جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے آگے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ چلیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے بھی آپ ساتھ چلیں، نبی کا ساتھ چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا۔ خیر جب وہ واپس آ رہا تھا تو عبداللہ بن حرام نے کہا کہ ابعدکم اللہ عدو اللہ، کہ تو اللہ کے نبی سے دشمنی رکھ رہا ہے اور تو دور ہو رہا ہے، اللہ تجھے اور دور کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تجھ جیسے لوگوں سے اپنے نبی کو بے نیاز کر دیں، جو صرف نام کے مسلمان ہوں اور ظاہری مسلمان ہوں، ٹیپ ٹاپ والے مسلمان ہوں، جو اپنی عزت کمانے کے لیے اسلام کا نام استعمال کر رہے ہوں، ظاہری شہرت کے لیے، پیسے کے لیے۔ یہ پتہ ہے عبداللہ بن ابی، اگر آپ حدیث پڑھیں تو یہ وہ شخص تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تھے تو حضور علیہ السلام سے پہلے یہ تقریر کیا کرتا تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ جمعے والے دن خطبہ دیتا تھا، اور اس خطبے کے اندر یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر اپنے نبی کو بھیجا ہے، لیکن جب لڑنے کی باری آئی، جان دینے کی باری آئی، تو یہ 1.5 میل نہ سفر کر سکا۔ 2.5 میل میں نے آپ کو بتایا احد کا میدان ہے 2.5 میل، اور آج کلومیٹر کے اندر کریں تو وہ 3 کلومیٹر بنتا ہے کہ 38 نمبر گیٹ سے جائیں تو یہ 1.5 میل کے فاصلے مقام شوت ہے۔ وہاں سے یہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے 18 سال کا نوجوان تھا حضرت مصعب بن عمیر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا پکڑایا۔ حضرت سعد بن معاذ نبی پاک کے دائیں طرف تھے، حضرت سعد بن عبادہ حضور علیہ السلام کے بائیں طرف تھے۔ آپ نے جمعے کے یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد نکلے تھے، رات وہاں پہ گزاری، اور اگلے دن ہفتہ تھا، 15 شوال تھی۔ فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کافروں کے سامنے ادا فرمائی، اور اللہ کا قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، جب آپ اپنے صحابہ کو لڑنے کی جگہوں کے اوپر، مورچوں کے اوپر بٹھا رہے تھے، جنہوں نے میدان احد دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک پہاڑی ہے جسے جبل رمات کہتے ہیں، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو وہ کھڑے کیے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کو دستہ دیا 50 تیر اندازوں کا، تو آپ میدان کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کے دائیں ہاتھ میں وہ احد مسجد آج بھی، اور بائیں طرف آج بھی وہ پہاڑی ہے۔ اب تو اس سال انہوں نے ٹکٹ لگا دیے ویسے زیارت کے لیے، اوپر جانے کے لیے۔ خیر حضور علیہ السلام نے اس پہاڑی کے اوپر، جس کا نام تھا جبل عینین اس پہاڑی کا نام تھا، اور اس کو درہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ درے کا مطلب ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان اونچی جگہ۔ اس کے اوپر حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 افراد کا دستہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ذرا توجہ سے سننا یہ میرے جملے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی بھی حالت میں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، کسی بھی حالت میں تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ خیر جب مسلمانوں کی لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان اتنی جواں مردی کے ساتھ لڑے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ 700 صحابہ تھے، دوسری طرف 3000 کا لشکر تھا، ان کی عورتیں بھی تھیں، گانے والے بھی تھے، ہر طرح عیش عشرت کا سامان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب وہ کافر لوگ جو ہیں وہ بھاگنے لگے تو جو درے کے اوپر چند صحابہ تھے جن کی تعداد 50 میں نے بتائی ہے، ان میں سے 40 صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ اب تو فتح ہو گئی، اب نیچے آنا چاہیے اور آ کر جو ہے وہ اسلحہ اکٹھا کرنا چاہیے، اور یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آ جائے گا۔
خیر یہ چیز سوچ کر جو ہے وہ نیچے آ گئے۔ جو 10 صحابہ اوپر ہی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی پاک نے کہا ہے کہ نہیں چھوڑنا درہ، نبی پاک نے فرمایا درہ نہیں چھوڑنا۔ یہ 10 صحابہ وہیں پر کھڑے رہے، اور یہ 40 جب نیچے آئے تو اس وقت تک ابھی خالد بن ولید جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بڑے کمانڈو تھے، مکے کی طرف سے آئے تھے۔ وہ پیچھے سے اس درے کے پیچھے سے پھر دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ کیا، اور اتنی شدت کا حملہ تھا، اتنا خطرناک حملہ تھا کہ حدیث شریف کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس حملے کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یعنی پیچھے سے آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو بھی شہید کر دیا، 10 صحابہ جو اوپر تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر نیچے آئے تو صحابہ سے لڑنے لگے تو 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر لیا، اور اسی کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ بھی شہید ہوئے۔ یہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 15 شوال یاد رکھیں، اور احد میدان میں جائیں تو آپ کا مزار شریف آج بھی موجود ہے، اور اس کے ارد گرد انہوں نے باڑ لگائی ہے، جالیاں لگائی ہیں۔ یہ اس درے کے اوپر تھے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا پاؤں پھسلا ہے، یہ نیچے تشریف لائیں تو ایک طرف چھپا ہوا شخص تھا جس کا نام تھا واشی۔ کیا نام تھا؟ واشی بن حرب۔ بڑی محبت والی میں باتیں کرنے لگا میں۔ واشی بن حرب جو تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ نیچے آ گئے ہیں اور آپ کی زرہ مبارک جو ہے وہ کھل گئی، آپ جب کھڑے ہوئے تو وہ بڑا نشانہ باز تھا، اس نے ایک نیزہ مارا جو آپ کے ناف کے نیچے لگا، جس سے آپ دوبارہ کھڑے نہ ہو سکے، اس نے آپ کو اس طرح شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد واشی بن حرب جو تھا اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک وہ کاٹی، آپ کو مسلح کیا، آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیے۔ اور بعض روایات کے اندر جس طرح کے لوگ بیان کرتے، لیکن میں نے آج تک یہ روایت نہیں پڑھی، اور علماء اس کو سکہ بھی نہیں سمجھتے کہ حضرت ہندہ نے آپ کا کلیجہ چبایا۔ خیر بہرحال اتنی بات تو ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چاچا تھے، حضور کے چاچا تھے، اور بہت پیارے چاچا تھے، اتنے پیارے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی مکتوب فی السماء اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حضرت حمزہ جو ہے آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اسد اللہ و اسد رسول ہی لکھا ہے، اللہ کے بھی یہ شعر ہیں اور نبی پاک کے بھی یہ شعر ہیں، آسمان کے اوپر ان کا نام اللہ کے شعر اور نبی پاک کے شعر لکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اب تھوڑا سا کر لیتے ہیں ساتھ ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام کو آپ کی شہادت کا بڑا افسوس ہوا تھا، اور 70 میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام کے جنازے پڑھے نبی پاک نے، اور حضرت امیر حمزہ آج تک وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ ہر صحابی کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھا گیا، ہر صحابی کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ ان کی لاش نہیں مل رہی تھے، نبی پاک نے صحابہ کو 3 مرتبہ بھیجا تھا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو پہچانا تھا کہ یہ ہمارے چاچا ہیں، یہ ہمارے نبی کے چاچا ہیں، تو وہ پہچانا انہوں نے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کرے کہ ہم سب مدینہ شریف کے اندر جائیں۔ آج میں آ رہا تھا تو ہمارے عزیز بھی وہاں پہ گئے، اور میں نے اسپیشل وہاں پہ یہ دعا بھی کرائی کہ اب آپ نے آج جانا ہے تو دعا کریں ہمارے لیے بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ رات کو یا جمعے والے دن شہداء احد کے مزارات کے اوپر جایا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جمعہ رات کو وہاں پہ تشریف لے جاتی ہیں، اور ایسی روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو احد کے شہداء ہیں یہ زندہ ہیں، جب تم ان کو سلام کرو گے تو یہ اس کو جواب دیں گے۔
فرمایا قیامت تک جو بندہ احد میدان کے اندر آئے گا اور میرے ان صحابہ کو سلام کرے گا تو میرے یہ صحابہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اور جنگ کے بعد عجیب بات ہے، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاش مبارک اٹھا کے صحابہ مدینے کی طرف چلنے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو احد پہاڑ نے حضور سے کلام کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ اپنے چاچا کو یہیں پر دفن فرمائیں، جب آپ ان کی زیارت کے لیے آئیں گے تو اسی بہانے میں بھی آپ کی زیارت کیا کروں گا۔ تو پھر حضور علیہ، یہ دیکھیں نا محبت کی باتیں ہیں نا، یہ بخاری کی حدیث پہ بیان کرنا، کوئی ادھر ادھر کے قصے نہیں بیان کر رہا۔ حضور علیہ السلام نے بات سن کے صحابہ سے فرمایا صحابہ یاد رکھو، یہ احد پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور نبی پاک احد پہاڑ کے اوپر گئے تو یہ اس طرح حرکت کرنے لگا، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اسکن یا جبل فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو غیب کا علم نہیں، اچانک یہ ذکر آ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا کہ تیرے اوپر اللہ کے نبی کے بھی قدم ہیں، اللہ کے نبی تیرے اوپر ہیں اور تیرے اوپر صدیق بھی ہیں اور دو شہید ہیں، ایک شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شہید حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت کی خبر پہلے دی، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کی خبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دے دی تھی اور فرمایا تو وہ ایسا بدبخت ہوگا اس کی یہی علامات ہوں گی۔ حضرت علی کو پتہ بھی تھا کہ وہ سامنے وہ آپ کا قاتل پھرتا بھی تھا، تلوار تیز کرتا تھا، اور آپ کو پتہ بھی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ان کو قتل کر دے، آپ نے فرمایا میں ناحق اس کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ میرا قاتل ہے۔ آپ نے بعد میں اس کو شربت پلایا۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی تو میں احد کی بات کر رہا ہوں۔ احد کے اندر آئے تو لوگوں کو ٹک ٹاک یاد ہے نا، بڑی حد کسی کو یاد ہے تو بدر کا نام ہمارے بچوں کو یاد ہوگا۔ صحابہ کی جان نثاریاں دیکھیں، صحابہ کی الفت دیکھیں۔ جس وقت خالد بن ولید نے درے سے پیچھے سے حملہ کیا تھا، اتنا زبردست کفار کا یہ حملہ تھا، میں نے آپ کو بتایا 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو کئی صحابہ جو ہیں وہ تھوڑے سے منتشر ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے درگاہ کے اندر تھے، کفار نے آپ کو گھیرا ڈال دیا، تو ایک شیطان نے یہ افواہ اڑائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی عقبیکم، کہ یہ تو غلط بات ہے، نبی بھی اللہ کے رسول ہیں اور حضور علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم پر عمل کر کے دنیا سے جانا ہی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے تو تم دین کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ پھر جب صحابہ جو ہیں وہ بڑے پریشان، حضرت علی بڑے پریشان تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میرے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ لیا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی ہوں اور وہ صحابہ کو اکیلا چھوڑ کر مدینے کے اندر واپس چلے جائیں۔ کہتے ہیں میرے ایمان یہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی یہاں پر شہید ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں میں تلوار لے کر گیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گئے اور حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ جب حضور علیہ السلام تھوڑے سے اس طرح کھڑے ہوئے، صحابہ کے نظریں پڑیں تو حضرت سعد بن ربیع، یاد رکھے نام، 30 صحابہ کا لشکر لے کر آئے، 30 صحابہ حضور کی طرف آئے اور وہ 30 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ربیع وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کا یعنی وصال کا وقت تھا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ جا کے سعد کا پتہ کرو کہ سعد یہاں کہاں پر ہے۔ صحابہ جب حضرت سعد کے پاس گئے اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ تو کیف تجد لک، یقول رسول اللہ کیف تجد لک، حضور کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔
حضرت سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں تھیں اور صحابہ پیغام لے کر آئے تھے کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں کوئی چیز چاہیے اپنی بیٹیوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، میں اللہ کے نبی کے قدموں میں شہید ہو رہا ہوں. اور کہا کہ صحابہ کو کہا میں تمہیں یہ ایک صرف آخری بات کرتا ہوں، یعنی حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے اگر اللہ کے نبی شہید ہو گئے اور اے صحابہ تم زندہ رہیں تو پھر تمہارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہاری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی توہین ہو گئی اور یہ آج کافر شہید کر گئے نبی پاک کو، پھر تمہارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. کہا کہ میں موت کے زیادہ قریب ہوں اور انی آجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. صحابہ نے جب آ کے بتایا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. کس میں سے؟ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انگلیاں کٹ گئیں اور جو ہے وہ 70 زخم آپ کے جسم مبارک کے اوپر آئے. 70 زخم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پر آئے. اور پھر جب ان کی جان بچی، جنگ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں صحابہ کو فرمایا، صحابہ یہ طلحہ میرے وہ صحابی ہیں اوجب الجنہ، سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن احد کا سارا دن وہ حضرت طلحہ کے لیے ہے کہ جن کے جسم مبارک کے اوپر 70 تیروں کے، نیزوں کے نشانات اور تلواروں کے نشانات موجود تھے. پھر بھی میں نے احد پہاڑ کے اوپر چڑھنا تھا تو انہوں نے اپنا کندھا جو ہے مجھے پیش کر دیا اور کہا یا رسول اللہ میرے کندھے کے اوپر اپنا قدم رکھیں اور اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں. فرمایا کہ اس نے میرا ایسا دفاع کیا کہ لشکر کے سامنے آ کر جو وہ یہ لڑتے رہے. اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا، صحابہ یہ طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہیں، یہ طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اگر دنیا کے اندر کسی نے زندہ شہید کو دیکھنا ہے، زندہ ہو بندہ چلتا پھرتا اور زندہ ہو تو اس نے یعنی اس کو اللہ نے شہادت کا درجہ دیا ہو، اگر کسی نے دیکھنا وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیں. یہ جنگ جمل کے اندر بعد میں پھر یہ شہید ہوئے 36 ہجری کے اندر جا کر. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی تلوار مجھے دے دیں، آپ اپنی تلوار مجھے دیں، میں ان کے ساتھ لڑتا ہوں. ان کی تلوار ٹوٹ گئی، گر گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار ان کو دی تو عرض کی یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تو کافروں کے خلاف لڑے اور لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر دیں. حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ ان کا نام تھا، یہ اتنی جواں مردی کے ساتھ لڑیں. جب یہ زمین پر تشریف لائے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ کا نبی بھی ابو دجانہ سے راضی ہیں اور اے اللہ آج کے دن تو بھی ابو دجانہ سے راضی ہو جا. حضرت ام عامر کا واقعہ آتا ہے احد کے بارے میں کہ جب جنگ ختم ہوئی مدینہ شریف کی خواتین آئیں احد میدان کے اندر تو یہ انصاری عورت تھیں، انصاریہ عورت تھیں، ان کا نام تھا ام عامر. تو یہ آئیں اور دیکھنے کے لیے آئیں، ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. یہ مدینہ کے اندر بھی خبر پہنچ گئی تھی. تو یہ چلتے ہوئے آ رہی تھیں اور راستے میں صحابہ ملے تو اس نے کہا این رسول اللہ. صحابہ نے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے والد کی پرواہ نہیں. یہ نہیں پوچھا کہ والد کہاں شہید ہوئے ہیں، ان کو کفن بھی دیا گیا کہ نہیں یا ان کو دفن بھی کیا گیا کہ نہیں، جنازہ بھی پڑھا، یعنی 100 سوالات ان کے اندر بندے کے آ جاتے ہیں. کہا کہ این رسول اللہ. تھوڑا سا آگے گئیں، صحابہ نے آگے کی طرف اشارہ کر دیا، آگے صحابہ کا دستہ تھا. ان سے پوچھا کہ این رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے بتائے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. تو صحابہ نے آگے اشارہ کر دیا. تو پھر جو ہے آگے گئیں تو کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے. کسی نے پھر آگے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے. کہا مجھے کسی کی خبر نہ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اندر ہیں. صحابہ نے کہا وہ درہ ہیں اور وہ حضرت علی ہیں وہاں پر.
حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہاں پر ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ درے کے اوپر ہیں، وہاں اللہ کے نبی ہیں، اور درے نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش رحمت کے اندر جو وہ گھیرا ہوا ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ یہ انصاریہ عورت جب وہاں پر گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلال، شفا شریف اٹھا کر دیکھے، کہتے ہیں کل مصیبت بعدک جلال، اے اللہ کے پیارے نبی جب آپ کی زیارت کر لی ہے تو سارے زخم ساری تکلیفیں جب دور ہو چکی ہیں۔ حضرت ام خلاد، واقعہ وقت کم ہے، میں واقعات بیان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ام خلاد یہ جو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئیں، ان کا بیٹا بھی خلاد وہاں پہ شہید ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ان کا شوہر تھا عمر بن جموح اس کا نام تھا، صحابی تھے، اور وہاں دو شاخیں تھی، اوس اور خزرج۔ اوس کا جو قبیلہ تھا ابو سلمہ وہاں سے گروہ آیا تھا، اور خزرج جو ہے اس کا قبیلہ تھا بنو حارثہ۔ تو یہ جو ہے عمر ابن جموح جو ہے یہ بنو سلمہ کا سردار تھا، اور ان کی ٹانگ جو ہے وہ تھوڑی سی جسے ہم کہتے ہیں لنگڑی تھی۔ بدر کے اندر بھی نبی پاک نے ان کو کہا تھا کہ تم نہیں جا سکتے، تمہاری معذوری ہے، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تو تم یہیں پر رہو۔ تو احد کے لیے بھی جب یہ نکلنے لگے تو ان کے بیٹوں نے بھی منع کر دیا، صحابہ نے بھی منع کر دیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تمہیں احد کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ یہ جب نبی پاک کے سامنے آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے زندگی کے اندر شہادت کی موت عطا فرمائے، یا رسول اللہ میں نے دعا مانگی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں اور مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے گھر والوں کو چہرہ نہ دکھائے، میں دوبارہ اپنے گھر میں زندہ واپس نہ آؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھا تو ان کو اجازت دی۔ یہ عمر ابن جموح جو تھے جب صحابہ منتشر ہوئے تھے تو یہ وہ واحد صحابی ہیں جو سب سے انصاری، آخری انصاری مدینے کے اندر صحابی ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دیدار کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، اور پھر یہ 10 صحابہ کا دستہ لے کر آگے آئے تھے اور سب سے پہلے آپ شہید ہوئے۔ تو میدان احد کے بعد یعنی جنگ کے بعد جب لاشیں صحابہ کے اکٹھی کی جا رہی تھیں تو نبی پاک صحابہ کے جب جنازے پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے چند صحابہ ایسے ہیں جو آج احد کے اندر آرام کر رہے ہیں، اور باقی صحابہ پھر وہ جنت البقیع کے اندر ان کو لا کر دفن کیا گیا۔ جب ان کی لاش، ان کے بیٹے کی لاش اور ان کی ہمشیرہ کے جو شوہر تھے عبداللہ بن عمر، ان کی لاش ایک اونٹ کے اوپر رکھی گئی، مدینے کی طرف منہ کیا گیا۔ جب بھی صحابہ اس کو مدینے کی طرف کرتے تو وہ احد پہاڑ کی طرف چلا جاتا تھا، پھر مدینے کرتے، ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر وزن زیادہ ہوں تو ایک لاش نیچے اتار دیں، جب اتاری گئیں پھر مدینے کی طرف کریں تو پھر وہ احد کی طرف جو اونٹ چلا جائیں۔ اب جو ہے نبی پاک نے یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ام خلاد کا، ان کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جب گھر سے نکلنے لگا تھا اس نے کیا دعا کی تھی؟ حضرت ام خلاد کہتی ہے جب یہ گھر سے نکلنے لگے تھے تو عمر بن جموح نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نبی کے قدموں میں شہادت کی موت عطا کرنا، اور اے اللہ مجھے واپس مدینے کے اندر اپنے اہل کی طرف، گھر والوں کی طرف آنا نصیب نہ کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، ان کو یہیں پر رکھو، ہم احد میدان کے اندر ان کو جو ہے وہ دفن کریں گے۔ اور پھر وہاں پر غسی حضرت ام خلاد کا واقعہ پہلے سن لیں۔ حضرت ام خلاد اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کی لاش کہاں پر ہے، اور انہوں نے مکمل طور پر اس طرح جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے عبایا کیا ہوا تھا، مکمل عبائے کے اندر تھے، اسے کنوگ کہتے ہیں، پورے عبائے کے اندر تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ام خلاد آئی ہیں اور اپنے بیٹے کی لاش تلاش کر رہی ہیں، اور یہ کس طرح آئی ہیں؟ انہوں نے عبایا مکمل پہنا ہوا ہے، پورے یعنی پردے کے اندر یہ آئی ہیں۔ یا رسول اللہ اتنے غم کے اندر، اتنی مصیبت کے بعد بھی اتنا پردہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے بڑا تعجب کیا تو انہوں نے سن لیا تو عرض کی یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ یہ ایمان والی باتیں ہیں۔ یہ آج کے جو ٹک ٹاکر سے دین سیکھنے والے لوگ ہیں، یہ پیسے کی خاطر جو اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی مسلمانوں کی بچیاں ہیں، ان کو کیا پتا کہ صحابیات جو ان کے ایمان کا درجہ کتنا تھا۔
حضرت ام خلاد فرماتی یا رسول اللہ صحابہ سے عرض کر دیں کہ ام خلاد کا بیٹا شہید ہوا ہے، ام خلاد کا بیٹا فوت ہوا ہے، ان کے حیا فوت نہیں ہوئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسیل ملائکہ کہتے ہیں۔ آخری بات میں کرنے لگا ہوں، آپ کو غسیل ملائکہ کہتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں ذرا، صلاۃ والسلام۔ حضرت حنظلہ جب مدینہ شریف سے چلنے لگے 18 سال کی ان کی عمر تھی۔ آپ نے سنا ہوگا 18 سال کے نوجوان تھے اور اسی دن ان کی شادی ہوئی، اسی رات اعلان ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا نبی پاک نے جمعہ پڑھانے کے بعد حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ مدینہ کے اندر اعلان کر دو کہ ہم نے، تو یہ اسی یعنی نبی پاک کا اعلان سننے کے بعد اسی رات صحابہ کے درمیان مل گئے اور صحابہ کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ جب یہ احد کی جنگ ختم ہوئی تو صحابہ جو ہے حضرت حنظلہ کو تلاش کر رہے تھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی روایات آپ سے ملتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو حنظلہ ہے، یہ ذرا توجہ سے، یا رسول اللہ حنظلہ جو ہیں یہ ان کی لاش نہیں مل رہی، یا رسول اللہ یہ حنظلہ کو کہیں حضرت امیر حمزہ کی طرح انہوں نے مسلح تو نہیں کر دیا، ان کا چہرہ ناک کان تو نہیں کاٹ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دیکھو آسمان سے حنظلہ کی لاش آ رہی ہے، آسمان سے حضرت حنظلہ کی لاش آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حنظلہ، فرمایا کہ اے صحابہ یہ حنظلہ میرے وہ صحابی ہیں کہ جس وقت شہید ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت اتنی مقبول ہوئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ فرشتوں ان کو اٹھا کر آسمانوں کے اوپر لے جاؤ، اور آسمانوں کے اوپر اللہ کے فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا تھا۔ فرمایا کہ یہ حنظلہ کی لاش آ رہی ہے۔ کافی صحابہ دیکھنے لگے، جب حضرت حنظلہ نیچے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا سر دیکھو، اور آپ کا سر مبارک دیکھا گیا تو وہاں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر شہید کیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان کے اندر 3 ہجری 15 شوال کو آپ نے فرمایا تھا یہ غسیل ملائکہ ہیں۔ غسیل آج تک کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا، یا ان کے بارے میں فرمایا، یا حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جنت احد کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر، اللہ کے نبی نے فرمایا میں احد کے اندر کھڑے ہو کر جنت دیکھ رہا ہوں، اور جنت کے اندر حضرت جعفر بن طیار کو دیکھ رہا ہوں۔ طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ طیار کا معنی اڑنے والا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی پر دیے ہیں، اور حضرت جعفر جو ہیں وہ جنت کے اندر جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، جنت کے اندر اڑ رہے ہیں۔ بات محبت کی ہوتی ہے۔